من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجاک آل محمد۔ السلام علیکم یا علی الاسلام مدد۔ مومنین کرام، آج میرا موضوع ہے کہ محفلوں میں مجلسوں میں محمد وآل محمد علیہ السلام کا ذکر کرنے کی فضیلت کیا ہے، حدیثیں بیان کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ تو مومنین کرام، جیسا کہ آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم بھی رہتے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی بیٹھیں تو جہاں بندے جمع ہوتے ہیں، کبھی دنیا داری پہ ڈسکس کرتے ہیں، کبھی سیاست پہ ڈسکس کرتے ہیں، کبھی غیبت کرتے ہیں، کبھی جھوٹ بولتے ہیں۔ مولا ایسی محفلوں سے ہمیں بچائے۔ تو اس کے بجائے کہ دو مومن جب جمع ہو جائیں تو محمد وآل محمد کا ذکر کریں، عبادت کریں۔ تو آج میرے پیش نظر احادیث ہیں معصومین علیہ السلام کی کہ یہ جو ہم دو مومنین 3 5 10 جو بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے محمد وآل محمد کی احادیث بیان کرتے ہیں، اس کا اجر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، فضیلت کیا ہے۔ تو میرے ہاتھ میں کتاب ہے تہذیب الاسلام، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس سے میں بیان کرنے لگا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو لوگ کسی جلسے میں جمع ہوں اور خدا کا اور ہمارا ذکر نہ کریں تو قیامت کے دن اس مجمع کا ان کو افسوس کرنا پڑے گا۔ دیکھ مومنین، ملاحظہ آپ نے فرمایا کہ مولا نے فرمایا کہ جس محفل میں انسان بیٹھے، پورا دن بیٹھ جائے، یا 5 منٹ بیٹھے، 10 منٹ بیٹھے، جتنا بھی بیٹھے، تو اگر ادھر ہمارا ذکر نہیں ہوتا، محمد وآل محمد کا ذکر نہیں ہوتا، تو قیامت والے دن وہ محفل اس کے لیے حسرت بن جائے گی۔ اس وقت کہے گا قیامت والے دن کہ کاش کہ میں نے اس محفل میں، اس مجلس میں محمد وآل محمد کا ذکر کیا ہوتا۔ تو آگے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا ذکر خدا کا ذکر ہے، یعنی خدا کا ذکر اگر کرنا ہے تو ان کا ذکر کریں تو خدا کا ذکر ہے، اور ہمارے دشمنوں کا ذکر شیطان کا ذکر ہے۔ جو ان کا دشمنوں کا ذکر ہے وہ شیطان ابلیس کا ذکر ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا تعالیٰ کے چند فرشتے اس بات پر مقرر ہیں کہ روئے زمین پر پھرتے رہیں، جب ان کا گزر کسی ایسے گروہ پر ہوتا ہے جو محمد وآل محمد علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہوں، تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ، ہمارا مطلب مل گیا۔ چنانچہ وہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس گروہ کے ساتھ شریک حال ہو جاتے ہیں۔ جب یہ گروہ متفرق ہوتا ہے تو اگر ان میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ فرشتے اس کی عیادت کو آتے ہیں، اور اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے جنازے پر حاضر ہوتے ہیں، اور اگر کوئی غائب ہو جاتا ہے تو اس کی جستجو کرتے ہیں۔ یعنی فرشتے امور دنیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کی ہے، وہ پھرتے ہیں، اور جہاں محمد وآل محمد کا ذکر ہو رہا ہو، چاہے ایک بندہ ہو، 2 ہو، 3 ہو، جہاں بھی ہو مجلس ہو رہی ہو، تو ادھر بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے ان کے ساتھ ذکر سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بیمار ہوتا ہے مومن ان میں اس کی عادت کرتے ہیں، جو مر جاتا ہے اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ کیا محمد وآل محمد کا کرم ہے ہمارے لیے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو فرشتے آسمانوں پر ایسے ہیں وہ ان شیعوں کی طرف خاص نظر ڈالتے ہیں جو اکیلے یا 2 3 مل کر فضائل آل محمد صلوات اللہ علیہم بیان کرتے ہوں، پھر وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تم اس جماعت کی ہمت نہیں دیکھتے کہ باوجود اپنی قلت کے، یعنی وقت کی بھی قلت ہے، اور اپنے دشمنوں کی کثرت کے فضائل آل محمد علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ دشمن بھی کثیر ہیں، وقت بھی قلیل ہے، اور مہنگائی کا دور بھی ہے، اس حال میں بھی ان کی ہمت دیکھیں، فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ وہ پھر بھی ذکر آل محمد کر رہے ہیں۔ تو فرشتے کا ایک اور گروہ ان کو جواب دیتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ یہ خدا کا فضل ہے، جسے چاہے وہ عنایت کرے، اور خدا سے زیادہ فضل والا اور کوئی نہیں، اس کی بزرگی سب سے بڑی ہے۔ یعنی یہ محمد وآل محمد کا جو ذکر ہم کرتے ہیں، یہ ہم پر بقول فرشتوں کے، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو متبر حدیث میں منقول ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے
مبشر سے دریافت فرمایا کہ آیا تم لوگ ہمارے شیعہ کسی موقع پر جمع ہوتے ہو اور ہم اہل بیت علیہ السلام کے علوم اور فضائل کا آپس میں ذکر کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا ہاں واللہ۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ مجھے بھی یہ بات پسند ہے کہ میں تمہاری اس مجلس میں آؤں اور تمہاری خوشبو سونگوں، کیونکہ تم خدا اور خدا کے فرشتوں کے دین پر ہو۔ اب حرام چیزوں سے پرہیز کر کے اور عبادت خدا میں کوشش کر کے ہماری مدد کرو کہ ہم تمہارے شفاعت خواہ ہوں۔ یعنی مومنین مولا فرما رہے ہیں، مولا امام محمد باقر علیہ السلام سرکار بادشاہ وہ فرما رہے ہیں کہ آپ ایک شیعہ سے کہ جب آپ جمع ہوتے ہیں تو آپ ہمارا ذکر کرتے ہیں؟ تو اس شیعہ نے عرض کی کہ جی ہاں مولا ہم کرتے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ میں بھی اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں بھی آپ کے درمیان بیٹھوں، یعنی جہاں بھی محمد و آل محمد کا ذکر ہوتا ہے وہاں محمد و آل محمد حاضر اور ناظر ہو جاتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، جو بھی عبادت ہے اس میں ان کا جو ہے وعدہ نہیں ہے کہ ہم آتے ہیں، لیکن جہاں محمد و آل محمد کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں مجلس ہو رہی ہو، چاہے ایک بندہ ہو، دو بندے ہوں، چاہے جہاں بھی بیٹھے ہو، محمد و آل محمد کا ذکر کر رہے ہوں تو یہ خود تشریف لے آتے ہیں۔ تو کتنا انعام ہے آپ کے لیے مومنین کرام۔ میں انشاءاللہ ایسا ایسا آپ کو ایسی چیزیں بیان کرتا رہوں گا جو کتابوں میں درج ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے فضائل کے حوالے سے۔ مولا آپ سب کو اور مجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کے حقیقی فضائل تو اللہ جانتا ہے، جتنا تک ہماری پہنچ ہے، جتنا تک ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہمیں حق پہنچانے کی اور لوگوں کو حق برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔